عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب سے Huzur says that ever since we have developed the Jamaat Ahmadiyya. حال نہیں، سب دنیا میں تمام جماعت احمدیہ کے افراد کا، عورتوں بڑوں کا ایک ہی حال ہے. بہت سے خط کثرت سے ایسے مل رہے ہیں جن میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں تو اب جمعے کا ایسا انتظار رہنے لگا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ تعلق دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اس پہلو سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قائم جماعت بے مثل ہے. کوئی دنیا کی جماعت ایسے گہرے دو طرفہ تعلق کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کر سکتی. اور پھر اتنے وسیع پیمانے پہ 5 بر اعظموں میں 130 سے زائد ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جمعے کے دن جس محبت سے بیک وقت اہم ہوتے ہیں، یہ عجیب ایک نشان ہے جو اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے حق میں ظاہر ہوا ہے. کیونکہ کوئی جھوٹا عالمی پیمانے پر انسانوں کی للہ کی محبت کرنے والی جماعت پیدا نہیں کر سکتا. یہ ناممکن ہے. للہ کی محبت کی کچھ اور تشریح بھی ضروری ہے. میں جب جمعے پر آتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے چشم تصور سے کہ فلاں جگہ احمدی دیکھ رہے ہوں گے، فلاں جگہ دیکھ رہے ہوں گے، روا میں فلاں جگہ اس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے. احمد نگر میں وہ غیر احمدی ذمہ دار بھی جنہوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں اور تعلق توڑ لیے تھے، وہ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے ہوں گے. اور اگرچہ لالی قوم سے بہت تعلقات تھے، لیکن آنکھیں پھیرنے میں بھی بڑی ماہر ہے. اور ان کی لالی سرخی کی لالی کی طرح ہونٹوں پر اور گالوں پر رہتی ہے، دل پر اثر نہیں کرتی. لیکن اب سنا وہ بھی آنے لگ گئے ہیں. اور وہاں ایک لالا تھے جو بہت غریب سے آدمی، ایک اچھے بااثر انسان کے باپ لیکن خود غریب، وہ تو شاید فوت ہو چکے ہیں. تو یہ سارے لوگ چشم تصور میں سامنے آتے ہیں. ہمارا رحمہ جو احمد نگر میں میرے فارم پر کام کیا کرتا تھا، اس کو بھی کوئی پکڑ کے لائے کسی دن دکھائے، کیونکہ اس کا ایک دفعہ خط ملا تھا کہ میں تو ترس گیا ہوں، کافی بوڑھا ہو چکا ہے، آپ ضرور واپس آئیں. پھر وہ بابا معراج ہوا کرتے تھے، شاید ایک موچی جو لائبریری کے باہر پر بیٹھا کرتے تھے. بہت دیرینہ ان سے محبت کا تعلق تھا. سائیکل پہ جاتا تھا وہاں سے تو روک لیا کرتے تھے، اور جب تک میں ہر دفعہ نہیں، میں اکثر روکتے تھے، اور جب تک مل کر سلام کر کے نہ گزروں
وہ ٹیکس ادا کیے بغیر مجھے جانے نہیں دیتے تھے. وہ تو اب فوت ہو گئے ہیں، لیکن ایسے کئی تھے جو اب اکٹھے ہو رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. تو یہ جو تعلق ہے للہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور للہ تعلق کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ تعلق جس سے ہو وہاں ٹھہر نہیں جاتا، بلکہ خدا کی خاطر ہے، آخر خدا تک پہنچتا ہے. اسی لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحب فی اللہ کی تعلیم دی ہے. جو پیر ہیں ان سے تو تعلق پیر کے پاس پہنچا اور اسی کا ہو رہا، لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ قبلہ نما اختیار کر لیتی ہے. جس سے پیار ہو، اللہ کی خاطر ہوتا ہے، تو وہاں کھڑا نہیں ہو جایا کرتا. اس سے آگے، اس سے اوپر کے درجے کے اللہ والوں سے وہ پیار ان کی طرف بڑھتا اور پھر ان سے ہوتا ہوا آخر خدا پر جا کے منتج ہوتا ہے. بس وہ محبت جو مجھ سے ہے، میری ذات سے نہیں، بلکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے اس زمانے میں یہ محبت پیدا ہوئی. بس مجھ سے آگے سفر کرتی ہے، میرے دل پہ ایک نقش پا چھوڑ جاتی ہے جو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن مسیح موت تک پہنچتی ہے اور آپ کے دل پر نقش چھوڑتی ہوئی پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے. اور آپ وسیلہ ہیں، اور قرآن کریم نے جو وسیلہ فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ کسی محبت کو بھی اپنی ذات تک نہیں رہنے دیتے تھے. خدا کی امانت تھی اور وہ محبت وہاں سے رخصت ہو کے اپنے پیار کا اظہار پیچھے چھوڑتے ہوئے اللہ کی حضور حاضر ہو جاتی تھی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی دراصل الحب فی اللہ کی ایک تفسیر ہے. بس جماعت احمدیہ کو جو یہ محبت ہے، ایسی محبت دنیا میں کسی کو کسی سے نہیں. یہ ایک عجیب عالمگیر منظر ہے جس کی کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دے سکتی. اور اسی محبت کو ہم نے انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اسی کی محبت کے رشتے میں سب دنیا کے انسانوں کو باندھنا ہے. یہ ہمارا مقصد اعلیٰ ہے جس کی خاطر ہم پیدا کیے گئے. اور اس مقصد کو پورا کیے بغیر جماعت احمدیہ کی تعمیر کی غرض پوری نہیں ہوتی، اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا. بس محبتوں کو پھیلاتے رہیں اور وہی محبتوں کو پھیلاتے رہیں. اس ضمن میں خصوصیت سے اہل ربوہ اور پاکستان کے ان دیہات کو جن کے متعلق رپورٹیں مل رہی ہیں کہ دن بدن شوق بڑھ رہے ہیں اور ذاتی اینٹیناز بھی لگ رہے ہیں اور جماعتی بھی لگ رہے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے مقامی خطبے بھی جمعے بھی چھوڑ دیے تھے، وہ دوڑ کے آتے ہیں. اور وہ جو احمدیت کے کنارے تک پہنچ گئے تھے وہ تیزی سے مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب یہ رپورٹیں ملتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ تعلق اور بھی بڑھے. اس لیے میں جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ کثرت سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ احمدی خواہ عجوبے کی خاطر ہی آ جائیں. ایک دو دفعہ آ جائیں تو انشاءاللہ پھر وہ یہیں کے ہو رہیں گے، پھر واپس نہیں جائیں گے. اب بھی جو ربوہ سے رپورٹ مل رہی ہے اس کے مطابق جتنی تعداد میں جمعے پہ پہنچا کرتے تھے اس سے زیادہ تعداد میں اب یہاں آنے لگے ہیں. لیکن للہ محبت کی خاطر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا دل خوش نہیں ہوگا اگر یہ لوگ جمعے پر نہ جانا شروع کریں. یہ بھی خطبہ ہے، یہ بھی دین کا کام ہے. دین سے محبت کی خاطر اگر آئیں اور دین کے فرض سے غافل ہو جائیں تو یہ میرے لیے خوشی کی نہیں بلکہ سخت فکر کی بات ہوگی. اور اس میں مجھے ایک مخفی شرک کا پہلو دکھائی دے گا. اور واقعتاً اگر ہم اپنے نفوس کا تجزیہ کریں تو اس طرح ہم اپنی نیتوں کو پہچان سکتے ہیں. پاک نام پر نیتیں جلتی ہیں، بعض دفعہ بدیاں ساتھ لیے ہوئے ہوتی ہیں. بس دنیا میں جہاں بھی کوئی احمدی میری محبت کی خاطر جو آغاز ہے، انجام نہیں، خدا کی طرف حرکت کی ایک منزل ہے، آخری منزل نہیں. جو اس وجہ سے جو خطبوں پہ آنے شروع ہوئے ہیں اب ان کو اپنی للہ محبت ثابت کرنے کی خاطر لازماً ہر نیکی کے کام پر پہنچنا ہوگا.
جمعے سے شروع کریں اور پھر 5 نمازوں میں مسجدوں میں حاضری دیں، تب میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا، تب یہ ساری عالمگیر جماعت واقعتاً للہ محبت کرنے والی جماعت شمار ہوگی، یعنی خدا کے حضور ایک للہ محبت کرنے والی جماعت لکھی جائے گی۔ میں جانتا ہوں انسانوں میں کمزوریاں ہیں، مختلف قسم کے درجے ہیں، اور نیکی ایک دم دل میں جڑ نہیں پکڑ جایا کرتی۔ بیج اگر اخلاص کے ساتھ بویا جائے اور اس کی آبیاری کی جائے، اور نیکی کے بیج کی آبیاری دعاؤں اور آنسوں سے ہوا کرتی ہے، تو پھر نیکی بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی اور پھیلتی ہے، اور درخت بنتی ہے جس کی شاخیں بعض دفعہ ایک ایک درخت کی شاخیں عالمگیر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ بیج ہے جو اب دلوں میں بوئے جا رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آبیاری جماعت اپنی دعاؤں سے اور آنسوؤں بھری دعاؤں سے کرے گی۔ اس کے بعد میں عالم اسلام کے لیے ایک تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام پر بہت سخت دن ہے، اور ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہندوستان پہ نظر ڈالیں تو اس طرح ظالمانہ طور پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور گھروں سے بے گھر کیے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، اور ہر طرح کے مصائب اور مظالم ان پر روا رکھے جا رہے ہیں۔ ایسی دردناک کہانیاں ہیں جو اخباروں سے بہت زیادہ ان آنکھوں دیکھے حالات کی صورت میں مجھ تک پہنچ رہی ہیں جو احمدی خطوں میں بھیج رہے ہیں۔ وہ رویداد جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کس طرح واقعات ہوئے، کس طرح غریبوں کے بچے آگوں میں پھینکے گئے، کس طرح تلاش کر کر کے مسلمانوں کو مارا گیا، کس طرح ہندوستانی فوج اور پولیس نے کرفیو لگا کر مسلمانوں کو نہتہ کیا اور غیروں کو موقع دیا کہ وہ حملہ کریں، اور گھروں کی نشاندہی کی گئی۔ بہت ہی خطرناک دردناک واقعات ہیں جن کو پڑھتے ہوئے روح پگھلتی اور آستانہ الوہیت پر گرتی ہیں پانی بن بن کے، اور کچھ پیش نہیں جاتی۔ بے اختیاری کا عالم ہے، سوائے دعا کے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم ان بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ پھر جب بوسنیا پر نظر پڑتی ہے تو اتنا دردناک منظر ہے۔ یہاں ہندوستان میں تو 11 کروڑ سے بھی زائد مسلمان ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا تھا، اگر سارے ہندوستان کے ہندو بھی مل کر فیصلہ کر لیں کہ ان کو ہندوستان سے ملیا میٹ کر دینا ہے تو نہیں کر سکیں گے، یہ ناممکن ہے۔ اتنی بڑی بڑی عظیم قومیں اس طرح مٹا نہیں کرتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ صلح کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسانی قدروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھو، تمہارا اپنا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہوگا۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحت آج سے تقریباً 90 برس پہلے اس کے لگ بھگ پہلے ہوئی، 80 برس پہلے اس کے لگ بھگ ہوئی۔ یہ آخری پیغام صلح تھا جس میں آپ نے یہ نصیحت فرمائی، جو آپ کی وصال کے بعد رسالہ شائع ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں تو نہیں مٹائے جا سکتے، نہ انشاءاللہ مٹائے جا سکیں گے، لیکن بوسنیا میں تو یہ خطرہ بھی لاحق ہو گیا ہے کہ پوری مسلمان قوم کو بوسنیا کے ملک سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور یورپ میں جو ایک تنہا اسلامی حکومت رہ گئی ہے ترکی کے ایک کنارے کے علاوہ، اس کو یورپ کے نقشے سے مٹا دیا جائے۔ لیکن یہاں بھی جو واقعات آپ اعداد و شمار کی صورت میں اخباروں میں پڑھتے ہیں وہ اور بات ہے، اور جو بوسنین خود قصے سناتے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھے حال بتاتے ہیں، ان کو سننا ایک بالکل اور بات ہے۔ سارے یورپ میں جماعت احمدیہ کا بوسنیا کے مہاجروں سے رابطہ ہے اور بڑھ رہا ہے، اور اس قدر وہ پیار کے بھوکے ہیں کہ محض محبت سے ان سے ملنے جانا ہی ان کے لیے ایک عظیم واقعہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ساری انسانیت کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور جو واقعات وہ سناتے ہیں، جس طرح پورے خاندان کے خاندان ختم کیے گئے ہیں، اور بعض انتہائی بہیمانہ حرکتیں ماؤں اور باپوں کے سامنے ان کی اولادوں سے کی گئیں،
وہ کہانیاں ایسی ہیں جو کم سے کم میرے لیے تو کچھ دیر سننا بھی ناممکن ہے، پڑھنا بھی ناممکن ہے۔ کچھ دیر میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اعصاب بھننا جاتے ہیں، ناممکن ہو جاتا ہے کہ مزید اس بات کو پڑھ سکوں، یا جو لوگ واقعات سناتے ہیں ان سے مزید سن سکوں، ان کو میں روک دیتا ہوں۔ لیکن ایک ایسی ویڈیو ملی ہے جس کے متعلق میں اجازت لے رہا ہوں، جن لوگوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے، اگر وہ ہمیں اجازت دیں تو ہم ساری دنیا میں جماعت کے ذریعے تمام دنیا کے انسانوں کو وہ ویڈیو دکھائیں اور بتائیں کہ کس قدر خوفناک ظالمانہ کارروائیاں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف روا رکھی جا رہی ہیں، اور یورپ صرف باتیں کر رہا ہے، امریکہ صرف زبانی ہمدردی کے قصے کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ عالم ہے، دوسری طرف عراق پر جو گزر رہی ہے، بار بار نہایت ذلت آمیز سلوک عراق کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کے نام پر ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا جرم اگر قرار دیا جائے تو اس کا ایٹم بم بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور اسرائیل نے ایٹم بم کے اتنے ہتھیار جمع کر رکھے ہیں اور اتنے خوفناک کہ ایک وقت میں روس کی عظیم طاقت کو وہ چیلنج کر رہا تھا، اور روس کو کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے ہمیں تیسری آنکھ سے دیکھا تو تمہارے سارے بڑے شہر ہمارے نشانے پر ہیں، اور اس طرف سے آنکھیں بند ہیں۔ اگر کہو کہ اس عراق نے اپنے ساتھی، اپنے علاقے کے باشندے مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں، شیعوں پر ظلم کیے ہیں یا کردوں پر ظلم کیے ہیں، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی تمہیں ایسی ہمدردی ہو گئی جن کو مٹا کر مل یا میٹ کرنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ظلم کیے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ظلم دوسری جگہوں پر ہر قوم اپنے ہم قوموں سے کر رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے۔ سارے عالمی نقشے پر نظر ڈال کر دیکھیں، اس وقت وقت نہیں ہے مگر میں آپ کو ایک کے بعد دوسری مثال دے سکتا ہوں کہ ایک قوم اپنے ہم قوموں، ایک ملک اپنے ہم وطنوں سے کیا سلوک کرتا ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ نے امریکہ کو ساری دنیا کا تھانے دار بنایا ہے تو پھر ہر جگہ پہنچے، لیکن بوسنیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ بوسنیا میں بھی تو مسلمان بستے ہیں، یہ بستے تھے ایک حصے میں، یہاں سے کلیتاً نکالے جا چکے ہیں، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ بار بار جو عشق کودتا ہے تو عراق کے شیعوں کا عشق کودتا ہے، اور ان کردوں کا عشق کودتا ہے جو عراق کے علاقے میں ہیں، جو ترکی کے علاقے میں ہیں، ان کا کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ میں نے خود یہاں برٹش ٹیلی ویژن پر ترکی میں بسنے والے، ترکی کے تابع کردوں کے متعلق فلم دیکھی، اور اس فلم کے دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے مظالم ان پر کیے گئے ہیں، ان کی تہذیب مٹانے کے لیے، ان کی ایک الگ زندہ حقیقت کو ہمیشہ کے لیے ان کے ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اپنی زبان بولنے کی اجازت نہیں۔ میں نہیں جانتا کس حد تک وہ باتیں سچی ہیں، مگر مغربی ذرائع ابلاغ نے خود دنیا کو دکھائی ہیں۔ تو وہاں بھی تو کرد بستے ہیں، ایک کرد سے ایسی محبت اور دوسرے کرد سے ایسی دشمنی۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی خلاف ورزی کا الزام ہے، اور بار بار آج کل ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ دکھایا جا رہا ہے مغرب میں کہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے وقار کو ٹھوکر لگے گی۔ اتنا عظیم ادارہ جو اس شان کے ساتھ اب دوبارہ ابھرا ہے، اس کے وقار کو ٹھوکر لگے گی اگر اس کے ریزولوشنز کی اس طرح بار بار تحقیر کی جائے۔ اور صدام باز نہیں آ رہا، ایک کے بعد دوسری گستاخی، دوسرے کے بعد تیسری گستاخی۔ اور اسرائیل نے 47 ایسی گستاخیاں کی، اور ایسے ایسے ریزولوشنز کو اس نے پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ دھتکارا ہے، جیسے ایک ذلیل کتے کو انسان جوتی سے مارتا ہے، اور اس نے کہا میری کوئی بھی پرواہ نہیں تمہاری، کرتے جاؤ ریزولوشن، میں نہیں قبول کروں گا۔ اور یونائٹڈ نیشنز کی غیرت وہاں نہیں اکوجی، نہ جاگی، نہ کوئی حرکت تموج پیدا ہوا اس میں۔ اور امریکہ
جانتے ہوئے ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا، اس طرف نگاہ ہی نہیں جا رہی۔ یہ سارے مظالم دن بدن عالم اسلام کو جکڑتے چلے جا رہے ہیں چنگل میں، اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ مسلمان لیڈر ان ظالموں کے ساتھ ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور کوئی غیرت نہیں ہے جو ان کے دلوں کو جھنجھوڑے، ان کی ضمیر کو بیدار کرے۔ لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے، سوال عقل کا ہے۔ جہاں غیرت ہے وہاں عقل کا فقدان ہے۔ اس قدر بےہودہ اور بے وقوفوں والا رد عمل دکھایا جاتا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور جس کے نتیجے میں لازماً مزید نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے اپنے ایک خطبے میں نصیحت کی تھی کہ اپنے ملکوں میں اسلامی حکومت کا نام چھوڑو، اسلام نے جو انصاف کی حکومت کا تصور پیش کیا اس کو پکڑو، ورنہ دوسرے ممالک میں پھر ہندو حکومتیں اور ہندو مذہب کی حکومتیں اور عیسائی مذہب کی حکومتیں جب قائم ہونے شروع ہو جائیں گی تو مسلمانوں کو کہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی، لیکن کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس احمقانہ رجحان کو لازماً کچلنا ہوگا۔ مذہب خدا کی طرف سے ہے، اور اسلام سب سے زیادہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمام مذاہب خدا کی طرف سے تھے، اور ناممکن ہے کہ مذہب سچا ہو اور مذہب کے نام پر دوسرے انسانوں سے تفریق کی اجازت دے۔ اس لیے جتنے مذاہب ہیں آغاز پر سب نے انسانیت کی تعلیم دی ہے، انصاف کی تعلیم دی ہے، لیکن مذہب کے نام پر دوسرے غیر مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو قتل کرنا، ان کی عزتیں لوٹنا، ان کی جان مال کو نقصان پہنچانا، یہ تو شیطانی تعلیم ہے، مذہبی تعلیم ہے ہی نہیں۔ بس مذہب کے نام پر ایسی حکومت جو دوسرے انسان کے حقوق غصب کرنے کی تعلیم دیتی ہو، وہ غیر مذہبی، غیر اسلامی، غیر الہی حکومت ہے، اسی کا نام شیطانی حکومت ہوتا ہے۔ بس جہاں بھی آپ مذہب کو غلط سمجھے ہیں وہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے، لیکن ایک رہنما اصول ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی لغزش نہیں کھا سکتا، کہ اللہ تمام کائنات میں واحد قدر واحد ہے جس کے رشتے سے تمام رشتے درست ہو سکتے ہیں۔ اس رشتے کو اگر نظر انداز کر دیں تو سب رشتوں میں زہر گھولے جائیں گے، اور اس وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک عالمی انصاف کی تعلیم دی جائے جو نہ ملکوں کو جانتا ہو، نہ مذاہب کو جانتا ہو، نہ رنگوں کو جانتا ہو، نہ نسلوں کو جانتا ہو، وہ قدر واحد ہو تمام دنیا میں، اور خدائے واحد و یگانہ کے نام پر انصاف کی تعریف کی جائے اور انصاف کو سمجھا جائے، اور اسے خدا کے نام پر حکومتوں میں نافذ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو تمام دنیا کے ہر مذہب کو قابل قبول ہونی چاہیے۔ کوئی منطقی دلیل، کوئی جذباتی دلیل اس کے خلاف چل ہی نہیں سکتی۔ بس پاکستان میں عدل کی حکومت قائم کریں، سعودی عرب میں عدل کی حکومت قائم کریں، ایران میں عدل کی حکومت قائم کریں، اور پھر دنیا کو اس نام پر اپنی حکومتوں کی، اپنے طرز حکومت کی اصلاح کی دعوت دیں۔ یہ وہ طریق ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں اصلاح ممکن ہے۔ اس کے بغیر تو فساد جو چل پڑے ہیں یہ آگے بڑھیں گے اور چلتے چلے جائیں گے۔ اس ضمن میں ایک یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں یہ میں نے کہی ہیں اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں میں اشتعال پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اشتعال جہالت ہے۔ اشتعال کے نتیجے میں عقلیں ماری جاتی ہیں، اور رد عمل وہی دکھانا چاہیے جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے، اور اسلامی تعلیم کا حسن یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جیسا کہ خدا کی کائنات میں کوئی تضاد نہیں، ویسا ہی خدا کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ تضاد کا نہ ہونا ایک تعلیم کے سچے ہونے کی ایک قطعی نشانی ہے۔ ایک طرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری طرف ایسے مسائل سامنے آتے ہیں
کہ ایک وطن میں ظلم ہو رہا ہے، ایک وطن میں دوسرے اہل وطن کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ایک مذہب دوسرے مذہب پر ظلم کر رہا ہے، وہاں ان آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کس اصول پر ہوگا؟ کیا وطن کی محبت کا یہ تقاضا ہوگا کہ ظالموں کو ساتھ دیا جائے؟ یا اگر ظالموں کو ساتھ نہ دیا جائے اور مظلوموں کا دیا جائے تو کیا یہ بات وطن سے غداری کے مترادف ہوگی؟ یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں جو دنیا کے حالات پر نظر ڈالنے سے خود بخود اٹھ کر نظر کے سامنے آتے ہیں۔ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ وطن کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ان مسائل سے کیسے نپٹتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں ان سب مسائل کی کنجی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے محبت کرو اور اس کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ اب یہ حصہ سن کر ایک دم انسان کا ضمیر جھنجھوڑا جاتا ہے اور فوراً یہ رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ ہیں ظالم کی مدد، بھائی کی مدد تو ضروری ہے، یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بھائی ظالم بھی تو ہو سکتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ فرمایا ہاں ظالم کی مدد کرو، مگر ظالم کی مدد اس کے ہاتھ، ظلم کے ہاتھ روک کر کرو۔ کتنی عظیم الشان تعلیم ہے جو اچانک ایک عصبیت کی تعلیم کی بجائے ایک دم عالمگیر ہوتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ پہلا فقرہ سن کر لگتا تھا کہ عصبیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، جب اس کی تشریح سنی تو یوں لگا کہ یہ تو ایک حیرت انگیز عالمگیر تعلیم ہے، اس کے سوا انسانی مسائل کا حل ہی ممکن نہیں۔ میں نے خدا کے فضل سے دنیا کے بہت سے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، مگر ایسا خوبصورت موتی میں نے کسی اور سمندر میں نہیں پایا۔ ایسا عظیم الشان جوہر ہے جو اپنی چمک میں ایسی تابانی رکھتا ہے کہ کل عالم کو روشن کرنے کی توفیق کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس تعلیم کو اگر دنیا میں جاری کیا جائے تو وطن کی محبت سے ٹکرائے بغیر انسان کی خدمت کی جا سکتی ہے، ظلم کے خلاف احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ مثلا امریکہ کے احمدی جو میری بات کو سن رہا ہے اس وقت، اس سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی وطن کی محبت کو قربان نہ کرو، لیکن حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں اپنے بھائیوں کے ہاتھ ظلم سے روکنے کے لیے جہاد کرو۔ امریکہ جو غیر قوموں پر ظلم کر رہا ہے اور دن بدن زیادہ رونق کا مظاہرہ کر رہا ہے، اگر تم اپنے وطن سے محبت کرتے ہو تو سب سے پہلے تمہارا فرض ہے کہ تم امریکہ کے ہاتھ روکنے کی کوشش کرو۔ اگر انگلستان ظلم کرتا ہے کسی اور ملک پر تو انگلستان کے احمدیوں کا فرض ہے اور اولین فرض ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اس ظلم کے خلاف اور اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک پر ظلم کا داغ لگے، اور ان کے ہاتھ روکنے کی کوشش کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر باہر سے 1000 آوازیں بلند کی جائیں تو امریکہ پر ایسا اثر نہیں پڑ سکتا جیسے امریکہ سے ایک آواز بلند، کیونکہ وہاں جمہوری قدریں ابھی تک زندہ ہیں، وہاں آواز کی قیمت ہے، مگر بیرونی آواز کی نہیں، اندرونی آواز کی قیمت ہے۔ بیرونی آواز کی قیمت تو اس وقت ہوا کرتی ہے جب ایک ملک کمزور ہو، جب ملک طاقتور ہو اور اتنا طاقتور ہو جائے کہ طاقت کے نشے میں ہوش گوا بیٹھے، تو باہر کی آواز کی کوئی بھی قدر و قیمت باقی نہیں رہا کرتی۔ پھر اندر کی آواز یہ ہے جو کچھ اثر دکھا سکتی ہے۔ بس یہ امر واقعہ ہے کہ باہر کی 1000 آوازوں میں وہ طاقت نہیں جو امریکہ کی ایک آواز میں ہے۔ وہاں کے احمدیوں کو چاہیے کہ مہم شروع کر دیں سارے ملک میں، یہ تضاد کھول کر دکھائیں اپنے اہل وطن کو، ان کو کہیں کہ تم نے ہمیں بدنام کر دیا، ہماری ناک عالم نے کاٹ دی ہے، ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غیر قوموں کو دیکھنے کی توفیق باقی نہیں رہی، اس لیے وہ ان سب پالیسیوں کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں، ورنہ آئندہ اگر ایسی حکومتیں ووٹ لینے کے لیے آئیں گی تو ان کو ووٹ نہیں دیے جائیں گے۔
طاقت ملی تھی، دنیا کے سامنے نیک کام کرنے کی توفیق ملی تھی، اور امریکہ کے نام کی عزت بڑھانے کی توفیق ملی تھی، ایک نیا عالمی نظام واقعتاً پیدا کرنے کی توفیق ملی تھی۔ یہ ساری توفیقیں ظلم کے بھیٹ چڑھا دی گئیں، ذاتی تکبر کے نام پر قربان کر دی گئیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے! بس اس ظلم کے خلاف امریکہ کے احمدی کو احتجاج کرنا چاہیے، اور ہندوستان کے مسلمان کو، ہندوستانیوں کو ہاتھ ظلم سے روکنے چاہیے، ان کو باقاعدہ ایک ہندوستان کی سطح پر جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ واقعتاً انسانی قدریں مری نہیں ہیں، یہ دب جایا کرتی ہیں۔ شرافت کی آواز کا گلا ہمیشہ کے لیے گھونٹا نہیں کیا، شرافت کی آواز اندر اندر ضرور بولتی رہتی ہے، اندر کے کان سنتے ہیں، لیکن باہر آواز نہیں جایا کرتی۔ ایسا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ شرافت کو تقویت ملے، اس کی حوصلہ افزائی ہو، وہ آواز جو اندر سے انسان سنتا ہے وہ باہر کے کان بھی سننے لگیں۔ اور اس کے لیے بعض دفعہ قومی حالات کے بدلنے کے نتیجے میں شرافت کی ضرورتیں جاگ جایا کرتی ہیں، بعض دفعہ بلکہ اکثر اوقات اگر بار بار نیکی کی تعلیم دی جائے اور اخبارات میں خطوں کے ذریعے یا دوسرے مضامین کے ذریعے یا ریڈیو ٹیلی ویژن پر توفیق ملے، اس پر اپنے خیالات کے اظہار کے ذریعے قوم کی آراء پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے، ان کے خیالات پر، اہل قوم کے خیالات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے، تو یہ ذریعہ کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے چھوٹے چھوٹے نقطے بیان فرمائے ہیں جو حیرت انگیز طور پر وزن رکھنے والے ہیں اور بہت ہی عظیم نقطے ہیں۔ ذکر ان نفعت ذکر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد تو نصیحت کرتا چلا جا، نصیحت کرتا چلا جا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ فإن نفعت ذکر، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ نصیحت ضرور اثر کر کے دکھاتی ہے۔ بس رائے عامہ کو بدلنے کے لیے جو قومیں ارب ڈالر اور اسٹرلنگ بہاتی ہیں اور اتنی دولتیں ان کاموں پر صرف کرتی ہیں، یہ در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نقطے کا پھیلاؤ ہے۔ ایک قطرے سے بنا ہوا سمندر ہے، مگر وہ قطرہ ہے کہ جن دلوں کو وہ سمندر بنانے کے لیے عثمان سے اترا تھا، ان دلوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ غیروں کے دلوں نے، ایک ایک دل نے اس کو قبول کیا، اور اربوں انسان دنیا میں ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی قومی عظمتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے پر عمل کرتے ہوئے حاصل کی ہیں اور بحال رکھی ہیں۔ پروپیگنڈا کی دنیا ہے، مگر پروپیگنڈا کی دنیا بدنصیبی سے جھوٹے پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ نصیحت تو مانی لیکن غلط کر کے مانی، گھونٹ تو پیا لیکن کڑوا کر کے، زہر ملا کر پیا۔ ایسا گھونٹ جو بالآخر ان قوموں کو بھی ہلاک کر دے گا، غیروں کو اس نے کہاں شفا بخشنی ہے۔ مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اگر مسلمان پکڑ کر بیٹھ جاتے، اور آج بھی وقت ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ایک عام نصیحت کی مہم جاری کریں، اور ہر ملک کے باشندے اپنے ملک سے وفا کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک کی راہوں اور ان کے خیالات کی اصلاح کی خاطر ایک مہم جاری کریں، تو جماعت احمدیہ اس دور میں ایک عظیم الشان خدمت کرنے والی ہوگی، جو وطن کی بھی خدمت ہوگی، انسانیت کی بھی خدمت ہوگی، سچائی اور حق کی خدمت ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر دنیا درست نہیں ہو سکتی۔ ہم مذکرین کی جماعت ہیں، ہم خدائی فوجداروں کی جماعت نہیں ہیں۔ بس تلواریں لے کر دنیا کی اصلاح کے لیے نکلنے کا عزم کرنے والوں کو ان کا عزم مبارک ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ان کے خیال میں جو مبارک عزم ہے وہ خدا کی تقدیر کے نزدیک نامسعود اور نامبارک عزم ہے۔ محمد رسول اللہ کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کے دشمنوں کا نسخہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالمی اصلاح کا نسخہ دیا گیا،
وہ تو یہی ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کر اور نصیحت کرتا چلا جا، کیونکہ نصیحت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ بس تمام عالم کی جماعتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ نصیحت کریں اور کثرت سے کریں۔ اس سے پہلے ہم نے انگلستان میں تجربہ کر کے دیکھا تھا اور بہت کامیاب ہوا تھا۔ احمدی بچے، عورتیں، احمدی مرد، مگر زیادہ تر احمدی خواتین اور بچیوں نے اس میں حصہ لیا اور انگلستان کی رائے عامہ پر اثر انداز ہو کر دکھایا۔ تو ہر جگہ احمدی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اور اہم تعلیم میں آپ کو دیتا ہوں وہ دعا کی تعلیم ہے۔ دعا ہی ہے جو کمزوروں کی آواز میں طاقت پیدا کر سکتی۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو ایک تنکے کو شتیر سی طاقت عطا کر سکتی، اور دعا اسی قطرے سمندر بنا کرتے ہیں۔ آپ کی نصیحت کے قطرے بیکار جائیں گے اور ارد گرد کی پیاسی زمین کو جذب کر کے ان کا نشان بھی باقی نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، اگر دعا کی برکت ان کو حاصل ہوئی تو یہ ضرور سمندر بنے گے، ضرور کل عالم کی پیاس بجھانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ بس دعاؤں کے ذریعے اپنے ہم وطنوں کی بھی مدد کریں، مظلوموں کی مدد کریں، ظالموں کے ہاتھ روک کر، اور نصیحت کرتے چلے جائیں تاکہ دنیا میں سچ کا بول بالا ہو اور بالآخر انسان کو عقل آ جائے۔ جتنی دنیا ترقی کر چکی ہے اتنے انسان جاہل اور بے عقلا ہو چکا ہے، بڑی بے وقوف ہے۔ نفرت سے کیسے مزے حاصل کر سکتے ہیں؟ نفرت تو شیطانی کھیل ہے، اس کے نتیجے میں کوئی حقیقی دائمی لذت مل ہی نہیں سکتی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بش صاحب کا اعلان آیا ہے کہ میں چند دن ہوں، دیکھنا میں انتقام لے کے چھوڑوں گا۔ کس بات کا انتقام؟ اگر ظلم کا انتقام لینا تو ساری دنیا ظلم سے بھری بیٹھی ہے، یہاں امریکہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ لکھ لو اور ایک ایک ملک سے انتقام لو۔ اب اتنا بڑا، اتنے بڑے ملک کا اتنا عظیم صدر اور کیسی جاہلانہ باتیں کر رہا ہے بیچارہ۔ امریکن احمدیوں کو چاہیے اس کا ہاتھ بھی ظلم سے روکیں، اس کی زبان بھی ظلم سے روکیں، اس کو سمجھائیں تو صحیح کہ ہمارے بھائی ہم پر یہ ظلم نہ کرو، دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ انتقام کیسا؟ کس بنا پر، کس برتے پر؟ اسلام کے خلاف عیسائیت کا انتقام ہے یا کسی اور چیز کا؟ اگر عیسائیت کا انتقام ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے تو انتقام نہ لو۔ آپ نے تو اور تعلیم دی تھی، آپ نے تو عالمگیر بخشش کی تعلیم دی تھی، آپ نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ ایک گال پر تھپڑ کوئی مارے تو دوسرا گال پیش کر دیا کرو۔ تمہیں تو چاہیے کہ امریکہ کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے اس کے سامنے، صدام کے سامنے پیش کرو کہ یہ ہے ہمارا انتقام جو ہمارے آقا اور مولا نے ہمیں سکھایا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے حصے بکھرے کرنے شروع کرو۔ اور عملاً یہی ہو رہا ہے، نقشے بن چکے ہیں۔ حقیقت میں جو غیر معمولی یونائٹڈ نیشنز کے نام پر غیرتیں دکھائی جا رہی ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ عراق کے نئے نقشے بنا رہے ہیں، اور مغربی قومیں بحیثیت سیاسی وحدت کے تمام دنیا کا اپنے آپ کو مالک سمجھتی ہیں، اور اس ملکیت کے تصور میں انہوں نے اپنا یہ پیدائشی حق سمجھا ہوا ہے کہ دنیا میں جتنے چاہیں نئے ملک بنائیں، جتنے چاہیں پرانے ملک مٹائیں، نئے نقشے بنائیں، نئی عمارتیں تعمیر کریں، ہمارا حق ہے، اور کسی اور کو مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابل پر احتجاج بھی کرے۔ تو وہ نقشے بنے ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ابھرتے جائیں گے اور ظاہر ہوں گے، اس کے بعد دنیا کی حکومتیں ان کو تسلیم کریں گی، اور بے وقوف اسلامی حکومتیں، نعوذ باللہ اسلامی حکومت تو بے وقوف ہو ہی نہیں سکتی، جو اسلامی کہلا رہی ہیں اور بے وقوف ہیں، وہ آگے بڑھ بڑھ کر سوات کریں گی کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ نقشہ تسلیم کرتے ہیں، نئے ملک ابھارے جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان قوموں کو سوچنا چاہیے کہ الہی تقدیر اپنے طور پر ایک کام کر رہی ہے، اور ان چیزوں کے خلاف رد عمل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ رد عمل بڑھتے چلے جائیں گے، اور نفرتوں کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں، نفرتوں کی کھیتی ضرور پکے گی، اور کل عالم کا انسان جو پہلے ہی بیچارہ مصیبتوں میں مبتلا ہے، مزید مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ طرز عمل جو آج دنیا میں اختیار کی جا رہی ہے
اگر ثابت شدہ ہو کہ یہ ناانصافی پر مبنی ہے، حق اور انصاف پر مبنی نہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا کا امن برباد ہوگا۔ کس طرح ہوگا، آج ہوگا یا کل ہوگا، یہ باتیں تو ابھی ظاہر ہوں گی، لیکن یہ ایک ایسا قانون میں بتا رہا ہوں جو سنت اللہ ہے، کیونکہ عدل کے بغیر انصاف دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی سنت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، کوئی نہیں ہے جو اس سنت کو تبدیل کر سکے۔ زہر کے بیج بوئے جا رہے ہیں، نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، جاپان میں بھی رد عمل پیدا ہو رہے ہیں، جرمنی میں بھی رد عمل پیدا ہو رہے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی رد عمل پیدا ہو رہے ہیں۔ نئی نسلوں کے دلوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے درست نہیں ہے، چاہے ان کا پروپیگنڈا میڈیا اپنی طاقت کی وجہ سے غالب آ چکا ہو اور کمزور آوازوں کو اٹھ کر باہر نکلنے کے سنائی دینے کی اجازت نہ ہو، لیکن دلوں میں تو یہ آوازیں پیدا ہو رہی ہیں اور پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ ایسے حالات نہیں رہا کرتے۔ اور ایک اور قانون قدرت کے خلاف بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک طاقت کا نقطہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، یہ سائنسی قوانین کے خلاف بات ہے۔ یہ کیسے ان لوگوں کو سمجھایا جائے جو دنیا کی عقل و دانش کی بلندیوں پر کھڑے باقی دنیا کو بے وقوف اور ذلیل سمجھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم تو عقل و دانش اور علم کی بلندیوں سے بات کر رہے ہیں، دنیا کو کیا پتہ عقل کیا ہوتی ہے۔ مگر ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ پولرائزیشن کا اصول جو ہے وہ ایک دائمی اصول ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اگر امریکہ نیکی کا پول قائم کرتا، انصاف کا پول قائم کرتا، محبتیں پھیلانے کا پول قائم کرتا، بھوکوں کے پیٹ بھرنے کا اور حقیقت میں غریب انسانیت کی مدد کا پول قائم کرتا، تو اس پول کے مقابل پر لازم ایسا ہی ایک پول قائم ہو جاتا۔ اور پھر تعاون، ایک دوسرے سے مسابقت، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی مسابقت کا ایک دور چل پڑتا۔ ایک طرف امریکہ دنیا کو جیتنے کے لیے نیکیاں کر رہا ہوتا، ایک طرف ایک پول جاپان میں پیدا ہو جاتا اور وہ کوشش کرتا، یعنی پول سے مراد ہے وہ بجلی کا مرکزی نقطہ جو اپنے ارد گرد کھینچتا ہے بھی ہے اور اپنے سے بعض طاقتوں کو دفع بھی کرتا ہے۔ تو نیکی کے پول سے مراد یہ ہے کہ ایسا پول اگر ایک طرف قائم ہو تو مد مقابل ایک پول ضرور بنے گا، خواہ اس کا مرکز یورپ بنتا، خواہ اس کا مرکز جاپان بنتا یا چین بنتا، ایسا پول بننا لازم تھا۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نفرتوں کے نتیجے میں ایک نفرت کا پول دنیا میں دوسری طرف ضرور ظاہر ہوگا، اور وہ پول امریکہ کی نفرت کا پول ہوگا۔ اس کی بنیادیں جاپان میں ڈالی جا چکی ہیں، اس کی بنیادیں چین میں قائم کر دی گئی ہیں۔ درمیانی دنیا کے ملکوں میں بھی یہ نفرت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یورپ میں بھی اس کی بنیادیں ڈالی جا چکی ہیں۔ یورپ میں بالغ نظر سیاستدانوں کی ایک کھیپ ہے جو سمجھ رہی ہے کہ امریکہ کی اس طرح کی بالادستی دنیا تسلیم نہیں کر سکتی کہ عدل کا خون کر کے امریکہ کے نام کا غلبہ دنیا پر ہو۔ اس وقت صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کل دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ اس لیے یہ جو پول بنانے والا قصہ ہے، اس میں انسان کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو نیکی کے پول بنا لو، جیسا کہ مسلمانوں کو تعلیم دی لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اے محمد رسول اللہ جو کوثر کے مالک ہیں، سب خیرات کے جاری کرنے والے ہیں، ان کے غلام ہو، ہم تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا پول قائم کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو جگہ جگہ دنیا میں تمہارے مقابلے، تمہاری رقابت کی خاطر ہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آج جو پول قائم ہوا ہے یہ نفرتوں کے مقابلے، نفرتوں کا پول ہے، یہ مظالم ظلموں کا پول ہے، یہ انصاف کا خون کرنے کا پول ہے۔ ایسا پول اب جگہ جگہ بننے کی کوشش کرے گا۔ کمزور ملکوں میں نفرتیں سینوں میں کسب گھولیں گی اور بے چینی پیدا کر دیں گی۔
اور جب بھی عالمی جنگ کبھی پھر آئی اس وقت یہ نفرتیں ضرور صرف باہر نکالیں گی، اور اس وقت امریکہ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے آئندہ مستقبل کے لیے کیا آگے بھیجا تھا۔ اور جاپان میں ابھی سے جیسا کہ میں نے خیال بتایا ہے وہاں ایک رو چل پڑی ہے۔ اسی طرح خطرہ ہے کہ خطرہ کیا مجھے تو دکھائی دے رہا ہے کہ روس میں بھی ضرور ایسا ہوگا۔ روس کے لیے میں دعا کے لیے خصوصیت سے تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ جب روس جب ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد USSR کی تمام مشترکہ ریاستیں ہیں، یعنی وہ علاقہ جس میں یہ ریاستیں شامل تھیں یا کچھ ان میں سے کٹ چکی ہیں لیکن کبھی روس سے وابستہ تھیں۔ اس سارے علاقے کو اردو میں روس ہی کہا جاتا ہے، اور بہت سی دوسری قوموں میں بھی USSR کو روس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بائبل میں بھی روس کا محاورہ ہی ہے جو دراصل ان ساری قوموں کی اجتماعی طاقت کے لیے استعمال ہوا تھا۔ تو روس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال دل سے مٹا دیں کہ یہ کمزور ہو گیا اور ٹوٹ گیا، یہ دوبارہ ضرور ابھرے گا۔ روس کے اندر وہ طاقت کی اکائیاں موجود ہیں جن میں دہائیاں بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس وقت آپ کو اکائیاں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن پوٹینشلز کی یہی بات ہوا کرتی ہے کہ پوٹینشل اگر صحیح استعمال ہو ایک وقت کے بعد بڑھتا ہے، پھولتا پھلتا ہے اور زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ روس میں بڑی بھاری طاقت کی اکائیاں موجود ہیں، اور گزشتہ 70 سالہ اقتصادی غلطیوں کے نتیجے میں روس کو جو نقصان پہنچا تھا یہ دائمی نقصان نہیں ہے۔ روس نے لازماً ایک بڑی طاقت بن کے ابھرنا ہے، خواہ تمام ریاستیں اکٹھی رہ کر ابھریں یا الگ الگ رہ کر بعد ازاں دوبارہ ایک دوسرے کی طرف گریویٹیٹ کریں، ایک دوسرے کی طرف جھکیں اور ایک بڑی وسیع پیمانے کی کانفیڈریشن بنا لیں۔ لیکن جو بھی ہوگا اس علاقے کی تقدیر میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ زمانوں میں اس نے ضرور اہم دنیا میں کردار ادا کرنے ہیں۔ اس لیے روس کی طرف میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں، اس کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ اس سے پہلے جب کہ روس کا ہوا ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا تھا اور مغربی پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو دنیا کی سب سے بڑی انسان دشمن طاقت کے طور پر دکھایا جاتا تھا، اس وقت بھی یہ روس کا ہی فیض تھا کہ غریب ملکوں کو سانس لینے کی آزادی ملی ہوئی تھی۔ چھوٹے ہو کر بڑوں کو للکارنے کی طاقت تھی، یہ توفیق تھی کہ اگر ان سے ظلم ہو تو اللہ اعلان دنیا میں کہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور روس کی حمایت کا ہوا تھا جو بڑی بڑی طاقتوں کو، امریکہ کو اور یورپ کی طاقتوں کو اپنے مقام پر رکھتا تھا۔ ان کی مجال نہیں تھی کہ اپنے مقام سے ہٹ کر آگے بڑھ کر کسی پر مزید ظلم کر سکیں۔ ظلم کے ہاتھ جو چل پڑتے تھے، وہ تیر جو کمانوں سے نکل چکتے تھے، ان کو بھی واپس لے لیا جاتا تھا۔ مصر میں کیا ہوا اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ سویز کینال کے جھگڑے کے وقت کیا قصہ ہوا اور بعد میں کیا کاروائیاں ہوئیں، ان کی تفصیل تو بتانے کا وقت نہیں، لیکن بہت سی دنیا کے اہم مسلمان اس وقت یعنی عوام دنیا کے لوگ ایسے ہیں جن کو یاد ہوگا، اور جن کو یاد نہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں۔ اب مثلا پاکستان میں ساری تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن جمعے کے بعد باتیں ہوں گی تو پوچھیں ایک دوسرے سے کہ کیا ہوا تھا، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ایجپٹ میں کیا کارروائی ہوئی تھی۔ امریکہ جھک گیا، مغرب جھک گیا، مجبور ہو گئے، اور امریکہ جھکا روس سے، اور امریکہ نے خود جھک کر یورپ کو جھکایا اور اسرائیل کو جھکایا، اور وہ ظالمانہ کارروائی جو ایجپٹ کے خلاف کی گئی تھی اسے واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ واقعات کیوں ہوتے تھے؟ روس کا احسان تھا، بس یہ احسان بالارادہ تھا یا حالات کے تقاضے کے نتیجے میں خود بخود ظاہر ہو رہا تھا، لیکن احسان ہی ہے۔ دنیا کو ایک قسم کا امن نصیب تھا، وہ امن دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اس لیے اپنے اس محسن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، دعائیں کریں کہ پھر خدا روس کو ایک عظیم طاقت بنا دے، لیکن ایسی طاقت بنائے جو اپنے ملک کے باشندوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہو۔
اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے باشندوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہو کہ ایسی طاقت ابھرے جو اسلام کے اس اصول کو سینے سے لگا کر اٹھے کہ ہم نے عالمی عدل قائم کرنا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرنی ہے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ضمن میں جو میں نے تحریکات پہلے کی ہیں ان میں سے ایک تحریک میں آخر پر آپ کو یاد کراتا ہوں، جو بقیہ حصہ ہے جو خطبے کا جو میرے نوٹس میں ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ روس کی ناکامی یعنی روس کے نظام کی ناکامی میں صرف اشتراکی نظام کو دخل، اشتراکی فلسفے کو دخل نہیں تھا، اس لیے روس کی طاقت ٹوٹی ہے کہ اس نظام کی حفاظت کرنے والے دیانتدار نہیں رہے تھے، اور نظام کے لحاظ سے اس کے کئی پہلو ہیں، میں اقتصادی پہلو سے بات کر رہا ہوں، یعنی نظام کے اقتصادی پہلو کے لحاظ سے اس نظام نے لازماً ناکام ہونا ہی تھا، اور جب ایک اقتصادی نظام ناکام ہو اور اس کی بنیادی وجہ نظام چلانے والوں کی بڑھتی ہوئی بددیانتی ہو تو جتنی غربت ملک میں بڑھتی ہے اتنی بددیانتی کا معیار اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ روس کے المیہ کا خلاصہ یہ ہے، ہم روس کی دو طرح سے خدمت کر سکتے ہیں، ایک اقتصادی بحالی کے ذریعے جتنی بھی جماعت کو توفیق ہے، جماعت اس میں روس کے معاملات میں دلچسپی لے کر اور ان کے اقتصادی حالت کو سنبھالنے کے لیے حتی المقدور کوشش کر کے روس کی مدد کر سکتی ہے، اخلاقی تعلیم کے ذریعے یہ سمجھا کر کہ آپ کی طاقت کا راز آپ کی اخلاقی قوت میں ہے۔ اگر آپ اخلاقی طور پر اپنی اصلاح کر لیں اور اخلاقی عالمی نوعیت کے اسلامی اصولوں پر قائم ہو جائیں، اسلام منظور ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کے اخلاقی اصول عالمی نوعیت کے ہیں، وہ مقامی حیثیت کے ہیں ہی نہیں، ان کا جغرافیائی حدود سے کوئی تعلق نہیں، جو تعلیم ہے عالمی نوعیت کی۔ بس اسلام کا نام تو لیں مگر یہ بتا کر کہ ہم اسلام کی اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں جو عالمی نوعیت سے تعلق رکھتی ہے، وہ سب ملکوں پر یکساں اثر کرے گی اور ہر ملک کو یکساں قابل قبول ہونی چاہیے۔ یہ سمجھا کر ان کی اخلاقی بہتری کے لیے کوشش کریں، ان کو رہنمائی کریں، ان کو اخلاقی اصول بتائیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ روس میں اس وقت غیر معمولی طور پر اچھی بات سن کر قبول کرنے کی صلاحیت ہے، سچی بات کو سچی مانتے ہیں، اور جتنا مرضی مخالفانہ دباؤ ہو وہ سچ کے مقابلے پر کسی دباؤ کو قبول نہیں کرتے۔ احمدیت کا پیغام جن علاقوں میں ہم نے پھیلایا ہے خدا کے فضل کے ساتھ، وہاں کا رد عمل اتنا صحت مند، ایسا حیرت انگیز ہے کہ دل ہم سے بھر جاتا ہے، اور خدا کے شکر سے آنکھیں بہنے لگتی۔ روس سے ایک وفد ابھی واپس آیا ہے، ان کی رپورٹ یہ تھی کہ جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں احمدیت کے پیغام کو انہوں نے برحق قرار دیا، اچھا اپنے لیے مفید جانا اور کھل کے اظہار کیا۔ یہاں تک کہ ایک ملک کے نائب پریزیڈنٹ نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پر یہ اعلان کروایا، یہ احمدیت کا پیغام ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، یہ سچا ہے، اور ہم احمدیوں کو کھلے بازوؤں سے دعوت دیتے ہیں، آئیں اور اس ملک میں انسانیت کی خدمت کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ انہوں نے ہر جگہ اس بات کا ذکر کیا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو سعودی یا کسی اور پیسے سے خریدی جائیں۔ شدید رد عمل سعودی کو ان کوششوں کے خلاف ہے کہ جہاں مولویوں کو پیسے دے کر ان کو خریدنے یا مدرسوں کو خریدنے یا مسجدوں کے لیے تعمیری رقم دے کر مسجدوں کے متولی بننے کی کوششیں کی گئیں، اور صاف بتا رہی ہے اس وقت روس کی نفسیات کہ وہ اندھیروں سے روشنی میں آ رہے ہیں، بعض اندھیروں سے، اور بعض روشنیاں جو انہوں نے ان اندھیروں میں خود حاصل کی ہیں، انسانی تجارب سے کمائی ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے، ان کو نہیں چھوڑا۔ بس یہ وہ نفسیاتی کیفیت ہے جس میں ہر اچھی بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے،
میں نے 3 مضامین اوپر تلے روس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھے، اور اس کا رد عمل یہ تھا کہ بعض مضامین سب سے زیادہ وسیع الاشاعت اخباروں نے خود شوق سے شائع کیے، اجازت لے کر شائع کیے۔ بعض لوگوں نے اپنے طور پر وہ مضمون کتابی صورت میں شائع کر کے آگے تقسیم کیے، بعض ٹیلی ویژنز کے اوپر وہ مضامین سنائے گئے۔ اور ابھی جو آخری پیغام میں نے بھیجا ہے اس کے متعلق بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پیغام سارے ملک میں نشر کیا جائے گا، جو خصوصاً مخاطب تھا، لیکن ویسے تو سارا روس ہی مخاطب ہے، ان سارا یو ایس ایس آر۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں نیکی اور سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، بہت خدمت کے مواقع ہیں۔ دوسرے اقتصادی لحاظ سے وہ سخت بے چینی کی حالت میں ہیں، ان کے پاس بہت قدرتی دولتیں ہیں جن کو حقیقت میں صحیح رنگ میں استعمال نہیں کیا گیا، اور وہ اسی طرح کھلی پڑی ہوئی ہیں، کوئی انسان آئے اور ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ایکسپلائٹرز، یعنی کسی کی کمزوری و غربت سے فائدہ اٹھانے والی امیر قومیں آ کر یہ نہ کریں کہ ہمیں اور ہی لوٹ مار کر یہاں سے ہماری دولتیں لوٹ کر باہر ملکوں میں بھیجنا شروع کر دیں۔ اس موقع کا بہترین حل، اس مشکل کا بہترین حل جماعت احمدیہ ہے، جو ہر قسم کی لوٹ مار اور ظلم و تشدد کے بنیادی طور پر مخالف ہے۔ بس میں جماعت کے تاجروں کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ ازبکستان، قازقستان، تاتارستان اور اس قسم کے جتنے علاقے ہیں مسلمانوں کے، ان میں جائیں اور کثرت کے ساتھ خود ذاتی دورے کریں، اور وہ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ کتنے مواقع ہیں۔ ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں، وہاں کارخانے بنائیں، لیکن ایک نیت لے کر جائیں، خدا کے لیے ایک نیت لے کر کہ ان قوموں کو لوٹنے کی خاطر نہیں جانا، کم سے کم زندہ رہنے کے لیے جو منافع کی ضرورت ہے اس پر اکتفا کرتے ہوئے اقتصادیات کی کایا پلٹنی ہے، اور اس کے بہترین وہاں مواقع موجود ہیں۔ دیانتداری کے ساتھ قوم کی خدمت کرنی ہے، اور خدمت کے ساتھ اس کی روحانی خدمت خود بخود ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے مسائل تو بہت ہیں اور سب کا بوجھ ہم اپنے دلوں پر لیتے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے صدقے، جس میں تمام دنیا کی انسانیت کے دل دھڑک رہے تھے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو بھی ویسی ہی وسعتیں عطا ہوں گی آپ کی غلامی کے صدقے، اور رفتہ رفتہ ہمارے دلوں میں بھی ساری انسانیت کے دل دھڑک کر ساری دنیا کی اصلاح کے موجب بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر